اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ فاتحہ سے ہم نے قرآن مجید کا آغاز کیا اور سورہ بقرہ شروع کی اور نماز کا مضمون ہمارا چل رہا ہے۔ اس میں آج نماز کے حوالے سے 5ویں نشست آپ کے سامنے آئے گی، اور اس 5ویں نشست میں جو مضمون ہے وہ ہے نماز کی اہمیت، اور اس پر جو بشارتیں ہیں وہ بھی، اور اس پر جو وعید ہے وہ بھی۔ تو اہمیت کے اعتبار سے ایک کلمہ گو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کلمہ پڑھا، دارہ اسلام میں آ گیا، اور اب اس کی تربیت کا پہلا جو نظام ہے وہ ہے نماز۔ اس نماز کے حوالے سے ہم اس کا ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ کے لیے ایک پیغام دے کے بھیجا کہ 4 مہینے تک تم یہاں کھا پی لو، اور اس کے بعد تمہیں یہاں سے آزاد نکلنا ہے۔ تو دیکھیے آیت کا حوالہ میرے پاس ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 5۔ وَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب تم حرمت کے مہینے گزار لو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو پس قتل کرو مشرکین کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور جہاں سے بھی ان کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیرے میں لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور ان کے لیے گھات میں یعنی مورچہ بند ہو جاؤ واسطے ان کے، کُلَّ مَرْصَدٍ، ہر ایک مورچہ گھات میں بیٹھو، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پس راہ دے دو، چھوڑ دو ان کو، آزاد کر دو ان کی راہ، ان کو چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب دیکھیے، جہاں مکہ کی سرزمین کو مشرکین مکہ سے آزاد کروانے کی بات تھی، وہاں بھی ان کو اس درجے تک یعنی قتل و غارت اور ان کو بالکل نیست و نابود کرنے کے معاملے میں بھی اگر وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو یہ 1-2 شرطوں کے ساتھ ان کو مسلمان کنسیڈر کرو اور ان کو آزاد کر دو۔ ایک دوسرے مقام پر یہی بات اسی سورہ میں کہی گئی ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں تمہارے بھائی ہیں۔
منفصل الآیات لقوم یعلمون، اور ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں آیات، اپنی نشانیاں، لقوم یعلمون، واسطے اس قوم کے جو جانتی ہے۔ تو ان دو آیات سے نماز کی اہمیت کا ہمیں سمجھ آئی ہے کہ نماز کی اہمیت اس درجے تک زیادہ ہے کہ اگر نماز پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کے لیے وعید بھی بہت ہے۔ لیکن اس پر ایک اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث بیان ہوئی کہ جب میدان حشر ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور آسمان جو ہے وہ سورج جو ہے وہ یعنی ہم نے تو یہ سنا ہوا ہے کہ سوا نیزے پر ہوگا، آج کی گرمی نہیں برداشت ہو سکتی تو اس وقت تو کھلے آسمان کے نیچے اور سورج جو ہے اس کی تپتی دھوپ ہوگی اور میدان حشر ہوگا، اور ہر شخص اپنے پسینے پہ شرابور ہوگا، اور پھر وہ ہر نبی کے پاس جائے گا اور یہ کہے گا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو کہیں گے کہ ہم سے تو کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس وقت لمبا سجدہ کریں گے کہ یا اللہ یہ اضافی عذاب جو ہے اس عذاب سے امت کی تلافی کر دے، اور پھر ان کا حساب کتاب شروع ہو، اور وہ محشر کا دن ہوگا، اور کتنا سخت دن ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ یقین جانیے وہ حدیث پڑھ کر میں ویسے ہی اللہ کی مہربانی سے اس حدیث نے تو بڑا اثر دکھایا، اور وہ حدیث کیا ہے کہ 7 قسم کے لوگ اس دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، عرش کا سایہ ہوگا، اور اس دن وہ 7 قسم کے لوگ جو ہیں وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ تو کتنی بڑی ریلیفمنٹ ہے یہ کہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن عرش کا سایہ ہوگا۔ تو اس میں جو 7 قسم کے لوگ بیان ہوئے، اس میں پہلی بات جو ہے وہ عادل بادشاہ کی ہے کہ اپنے دور میں اس نے حکمرانی کی ہے اور اس نے عدل کیا ہے۔ اس کے بعد تنہائی میں عبادت کرنے کے حوالے سے پھر وہ شخص جو مال خرچ کرے اور دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے، یہ تیسری کیٹیگری اس کی آتی ہے۔ چوتھی کیٹیگری وہ ہے کہ کسی عورت نے کسی شخص کو زنا کی دعوت دی ہو اور وہ اس سے ڈینائی کر جائے، یہ چوتھی شرط ہے۔ اور 4 قسم کا چوتھی بات ہے، اور 5ویں بات اس میں یہ ہے کہ جوانی میں کسی شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو، اور چھٹی یہ ہے کہ وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا، اور 7ویں اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کر رہا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی کر رہا ہو، اس کی اپنی ذات کا کوئی معاملہ نہ ہو۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو چت کر لیا اور اس کو قتل کرنے لگے اور اس نے تھوک دیا، تو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اسے پوچھا کیا بات ہوئی، کیوں معاف کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن اب میری ذات درمیان میں آ گئی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، اور جو مسجد میں دل اٹکے کی بات ہے کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ کے دوسری نماز کے بارے میں دھیان رکھتا ہے کہ کب اذان ہو اور کب میں جاؤں، تو مجھے یہ بتائیے کہ جس کا یہ رول ہوگا کہ ایک تو وہ وضو میں ہوگا، اس کی کوشش ہوگی کہ میرا وضو ہی نہ ٹوٹے، اور دوسرا یہ کہ دنیوی معاملات میں کیا وہ نافرمانی اللہ کی کرے گا، گالیاں دے گا، گانے سنے گا، بے ایمانیاں کرے گا، ملاوٹیں کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ بھئی اس نے اللہ کے حضور جا کر جواب دینا ہے، وہ تانگ میں بیٹھا ہوا ہے کہ کب دوسری اذان ہو اور کب میں مسجد میں جاؤں اللہ کے حضور۔ تو یہ نماز کی وہ برکات جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اس دن عرش کے نیچے رکھنا ہے، سائے کے نیچے رکھنا ہے، تو کیا خوبصورت بات ہے۔ یعنی یہ بشارتیں ہیں اس شخص کے لیے جو پنجگانہ نماز کا پابند ہے۔ بہرحال اس پر تو بہت سی بات ہو چکی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام نے اس بے نمازی کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل، امام مالک، امام شافعی، ان کے جو اقوال ہیں وہ دیکھیے، اور وہ تو میں پڑھ کر ویسے ہی حیران ہو گیا، آپ کو اس کی روایت بھی مل جائے گی۔
کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام مالک، امام شافعی، امام حنبل یہ چاروں ایک بات پر متفق ہیں کہ ان کو جو بے نمازی ہے اس کو ایسی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ وہ ساری زندگی اس کو جیل میں ڈال دینا چاہیے کہ توبہ کرے تو پھر واپس آئے، آئندہ نمازی بن جائے۔ ایک ہے کہ اس کو قتل کر دینا چاہیے، ایک ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے۔ اس درجے تک یہ وعید ائمہ کرام کی آئی ہے۔ تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نماز اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنے کا ستون ہے، صلاۃ و عماد الدین ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نماز ہی نماز باجماعت اختیار کر لی جائے تو تمام جماعتیں جتنی ہیں ان کے اپنے سارے تربیتی نظام جو ہیں وہ سارے زیرو ہو جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے نماز بہترین تربیت ہے اور امیر کی اطاعت اور وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ یہ بات غیروں نے ہم سے لے لی ہے۔ امیر کی اطاعت ہمارے ہاں دیکھیے اور ان کے ہاں دیکھیے، غیروں نے کیا کیا، وقت کی پابندی اس درجے تک بھی، اور پھر امیر کی اطاعت اپنے باس کے کہا کہ ماننے کے بغیر وہ نہیں چلتے۔ تو یہ ہم نے نماز کا مضمون یہاں آج مکمل کیا ہے، لیکن اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے، ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ یہ رزق کے حوالے سے مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہی خیال رہا کہ رزق چونکہ کھانے پینے کا نام ہے اس لیے وہ رزق کو ہی خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ بھی ہم نے ان کو رزق دیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو فن دیا ہے وہ فن آگے منتقل کرے تاکہ کوئی اس کی جگہ پر روزی پہ کھڑا ہو جائے، اس کو روزی فن کے ذریعے روزی ملنا شروع ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مفلس آدمی آیا اور آپ نے اسے کہا کہ جاؤ کلہاڑا لے کے آؤ اور دستی لے کے آؤ۔ آپ نے وہ کلہاڑے کی دستی جو ہے اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو ٹھوکا لگا کر، اور پھر کہا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹو۔ تو جو فن ہے انسان کا، آج ہمارے ہاں ہم فن کے اوپر ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ کسی کو فن دیتے نہیں، شاید جیسے وہ ہماری روزی کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے روزگار کے مواقع جو بڑھتے ہیں، پھر وہی کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ خرچ کرے، کسی کے پاس زبان ہے تو وہ اس کو مشورہ بھی دے سکتا ہے، وکالت کر سکتا ہے اس کی، کسی کے پاس طاقت ہے، قوت ہے تو وہ اپنی جان سے اس کی مدد کر سکتا ہے، کسی کے پاس کوئی فن ہے تو وہ اس کو فن میں اس کو منتقل کر سکتا ہے۔ تو اتنی جامع بات قرآن مجید نے یہاں کہی ہے۔ لیکن یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمان کے گھر پیدا ہونا یا ہماری کوئی اپنی کسی کی شیخی نہیں ہے کہ وہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے گھر پیدا کر کے امت مسلمہ کو عیسائیوں کے، یہودیوں کے اور ہندوؤں کے اور سکھوں کے اور بدھ متوں کے، برمن، شودر، جتنی قومیں اس دنیا میں بس رہی ہیں ان کے لیے مسلمان کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر مال خرچ کرو اور ان کو دین اسلام کی دعوت دو۔ یہ بات دوسرے غیروں نے لے لی ہے، غیر ہم پر خرچ کر رہے ہیں اور ہمیں مسلمان سے ہٹا رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کسی طرح یہ مسلمان نہ رہیں۔ بہت جگہ پر یہ آیا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو میں آج سورہ بقرہ کی جو میں نے آج آپ کے سامنے 3 آیات مکمل کی ہیں، اس کے بعد اگلی نشست میں انشاءاللہ آگے سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو، کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور آپ پوری اس ویڈیو کو سنیں اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہو تو وہ ضرور سوال کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور آ رہا ہے کہ یہ جو ہماری اول وقت کی نمازیں ہوتی ہیں اور مؤخر وقت کی نمازیں ہوتی ہیں،
یہ کیسے اگر ہم ایک اذان پر چلے جائیں تو بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ بات میں نے بیان کی ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ساری نمازیں اول وقت میں پڑھی ہیں اور ایک دن انہوں نے مؤخر وقت میں پڑھی ہیں، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔